اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر بھی سماعت کرتے جائیے۔ یہ بے مثال قاری، عظیم ترین فقی، قرأت و تجوید میں ان کا یہ مقام ہے کہ جاند عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ قرآن کو بعین ہی اسی طرح پڑھتا ہے جس طرح نازل ہوا ہے۔ تر و تازہ، جو شخص تازہ بتازہ قرآن پڑھنا چاہے اسے چاہیے کہ عبداللہ کی قرأت کی پیروی کرے۔ ان کی قرأت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر مرغوب تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس ان کی قرأت سنا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ذرا قرآن تو سناؤ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حیران ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو سناؤں حالانکہ یہ آپ پر نازل ہوا ہے؟ فرمایا ہاں، لیکن میں سننا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی اور جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ وہ کیسا منظر ہوگا اے محبوب جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور اے حبیب آپ کو سب لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گریہ طاری ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ اس وقت محفل میں اور بھی صحابہ کرام موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ اب حاضرین سے چند باتیں کرو، یعنی مختصر سی تقریر کرو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام کے بعد چند باتیں کی اور گفتگو کے اختتام پر جب یہ جملہ کہا، رضیت لکم ما رضی اللہ ورسولہ، کہ میں آپ کے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو اللہ اور اس کا رسول پسند کرے، تو جاند عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا، وَرَضِيتُ لَكُمْ مَا رَضِيَ لَكُمْ ابن ام عبد، اور میں تمہارے لیے وہی کچھ پسند کرتا ہوں جو ابن مسعود پسند کرے۔ اللہ اکبر، کتنی یگانگت ہے پسندیدگی میں اور چاہت میں۔ دراصل حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں جاند عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری کے لیے انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی۔ ہر وقت سرکار کی خدمت ہی میں رہتے، ہمہ وقت کی خدمت ہی کو دیکھتے ہوئے صحابہ کرام نے مختلف القابات ان کو دے رکھے تھے کہ صاحب السواک یعنی مسواک بردار، صاحب الوسادہ بستر لگانے والے، صاحب الطہور وضو کروانے والے، صاحب النالین یعنی نالین پاک اٹھانے والے۔ جب جاند عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جانے کے ارادے سے اٹھتے تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لپک کر آپ کو نالین پہناتے، پھر آپ کا عصا مبارک اپنے ہاتھ میں لے لیتے اور آپ کی آگے آگے خادمانہ انداز میں چل پڑتے۔ جب جاند عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس کے پاس پہنچتے جہاں رکنے کا ارادہ ہوتا تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نالین مبارکین اتار کر اپنی آستینوں میں ڈال لیتے، آپ کا عصا آپ کے دست اقدس میں دے دیتے اور واپسی پر بھی یہی طرز عمل اختیار کرتے۔ جاند عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرہ شریفہ میں ان کی آمد و رفت اتنی زیادہ تھی کہ ناواقف آدمی یہی سمجھتا تھا کہ یہ گھر کے فرد ہیں۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں اور میرا بھائی یمن سے آئے تو عرصہ تک ہم عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا ایک فرد سمجھتے رہے، کیونکہ وہ اور ان کے والدہ کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتے جاتے تھے۔ ظاہر ہے کہ حاضر باش خادم کی نگاہ سے مخدوم کی کوئی چھوٹی بڑی ادا اوجل نہیں رہ سکتی۔ حضرت عبداللہ تو آقا کی ادائیں دیکھنے پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ ایک ایک ادا کو یوں اپنایا کہ اپنے قول و عمل کے اعتبار سے آقا کی تصویر بن کر رہ گئے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیرت، عادت اور حیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ فاروق اعظم نے ان کی علمیت کی داد ان الفاظ میں دی کہ علم سے بھرا ہوا ہے، علم سے بھرا ہوا ہے، علم سے بھرا ہوا ہے۔ باب مدینۃ العلم مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ان کی فقاہت پر یوں مہر تصدیق ثبت کی، دین میں فقیہ، سنت نبویہ کے عالم عبداللہ بن مسعود ہیں۔ اسی بنا پر امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی فقہ کی بنیاد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات پر رکھی اور اکثر و بیشتر مسائل میں انہی کی پیروی کی ہے۔ قاری اور فقیہ ہونے کے علاوہ بہترین خطیب تھے۔ عبداللہ ابن مرداس بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ہر جمعرات کو تقریر کیا کرتے تھے، جب تقریر ختم کرتے تھے تو ہماری تمنا ہوتی تھی کہ کاش ابھی اور بولتے۔
غیر معمولی ذہنی اور دماغی صلاحیتوں کے حامل عبداللہ ابن مسعود جسمانی طور پر نہایت نحیف اور نزار تھے، کمزور تھے۔ خود بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جب میں اراک کے درخت سے پھل توڑ رہا تھا تو دوسرے صحابہ ہنسنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی کیوں ہنس رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ حضور عبداللہ کی پتلی پتلی پنڈلیاں دے کر ہنسی آ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کی پنڈلیوں پر ہنستے ہو، حالانکہ اللہ کے میزان میں اس کی یہ کمزور سی ٹانگیں جبل احد سے بھی زیادہ گراں ہیں۔ کمزوری کے علاوہ ان کا قد بھی بہت چھوٹا تھا، مگر کوتاہ قامتی اور جسمانی ضعف کے باوجود ان کی جرت و بے باکی حیرت انگیز تھی۔ جب نزول قرآن کا ابتدائی زمانہ تھا، مسلمان چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ ان دنوں ایک روز چند صحابہ کرام بیٹھے تھے، افسوس کر رہے تھے کہ نزول قرآن کو شروع ہوئے اتنا عرصہ گزر چکا، مگر ہم میں سے کسی کو یہ جرت نہ ہو سکی کہ وہ مشرکین کے روبرو برملا قرآن پڑھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا بھئی یہ کام اب میں کروں گا۔ صحابہ کرام نے کہا نہیں، وہ لوگ آپ کو تکلیف پہنچائیں گے، آپ کو ماریں گے۔ ہم تو یہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا شخص ہو جس کا مضبوط خاندان ہو، جو اس کی پشت پناہی کر سکے، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اصرار کیا کہ یہ کام مجھے اب کرنے دو۔ تو انہوں نے صحن حرم میں کھڑے ہو کر با آواز بلند سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دی۔ ادھر ادھر مشرکین محفلیں سجائے بیٹھے تھے، یہ آواز ان کے کانوں میں پڑی تو بہت متعجب ہوئے، کہنے لگے یہ کیا کر رہا ہے ابن مسعود؟ کسی نے کہا شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا کلام پڑھ رہا ہے۔ یہ سنتے ہی سب اٹھے اور حضرت عبداللہ کو مارنے پیٹنے لگے، مگر مار کھاتے ہوئے بھی قرآن پڑھتے رہے۔ جب فارغ ہوئے تو چہروں پر تھپڑوں اور گھونسوں کے نشانات پڑ چکے تھے۔ واپس گئے تو ساتھیوں نے کہا کہ بھئی ہم اسی بات سے ڈرتے تھے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا مجھے تو ذرا بھی ان لوگوں سے خوف محسوس نہیں ہوا، اگر کہو تو میں کل پھر اسی طرح سناؤں ان کو؟ مگر دوستوں نے کہا نہیں بس اتنا کافی ہے۔ اس جرت کی بنا پر ان کا یہ خاص شرف ٹھہرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ پہلے وہ شخص جنہوں نے مکہ میں با آواز بلند قرآن پڑھا وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ 32 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن کیے گئے۔ بوقت وفات 60 سال سے کچھ اوپر عمر تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم سب کو قرآن مجید کا نور عطا فرمائے، قرآن مجید پڑھنے سمجھنے اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔